بیٹی سرکار کی 4 شہزادیوں کو ماننے والا ہے کہ بیٹی؟ سرکار کی 1 شہزادی کو مانے اور 3 شہزادیوں کو نہ مانے اور پھر بھی اس کے ہم ہاتھ چومیں. بڑا افسوس ہے مجھے. اور جب کبھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولانا لوگ جو ہے نا ان کے خلاف بولتے ہیں, بولیں گے اس لیے کہ ہمارا کام ہے قوم کے درد کو پہچان کر کے ان کا علاج کرنا, اور کریں گے اس لیے کہ یہی لوگ ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کو تباہ کر کے رکھتے ہیں. وہ صحابہ جن کے بارے میں رب قدیر نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, وہ مصطفیٰ کے ہر صحابی کے ساتھ رب نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. رب نے جنت کا جن سے وعدہ فرما لیا, تم کون ہوتے ان کی شان کے بارے میں بولنے والے؟ وہ مصطفیٰ کی ذات. میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, میرا ہر صحابی ستارے کے مانند ہے, ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. کیا سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول نہیں؟ وہ مولا علی مشکل کشا, وہ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو معاملہ ہوا وہ صحابہ ہے. ان کے معاملے میں جنہیں ابھی صحیح طہارت کا علم معلوم نہیں ہے, ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان کی عظمت پہ انگلی اٹھائے. یہ ساری باتیں نوٹ کرنا میرے بھائی, یاد رکھ لیجئے. وہ صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے کہ آج ہمارے زبان کے اوپر جو لا الہ الا اللہ کا نغمہ ہے, یہ صدقہ ان صحابہ کرام کی مقدس جماعت کا ہے. آج ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے صدقہ صحابہ کرام کا ہے. آج ہمارے ہاتھوں میں حدیثیں ہیں صدقہ صحابہ کرام کا ہے. پوری پرتھوی کے اوپر جہاں جہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے وہ صدقہ ہے ان صحابہ کرام کی مقدس جماعت کا. اس لیے ہمیشہ یہ دیکھو, دھیان میں رکھنا, کوئی بھی ہو, کسے باشد, چنی باشد, چنا باشد, کوئی بھی ہو, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کی زبان سے صحابہ کرام, حسنین کریمین, سیدائے کائنات, مولا مشکل کشا, رسول اللہ کے پاکیزہ گھرانے, مصطفیٰ کی ازواج پاک جو ہمارے تمام مومنوں کی مائیں ہیں, ان کے بارے میں اگر ادنا سی بھی بے ادبی کا لفظ نکلتا ہو تو دودھ سے جس طرح مکھی کو نکالا جاتا ہے نکال دو. اس لیے کہ ہمارا ایمان صحابہ اور اہل بیت کی جماعت پر ہے, ہمارا ایمان مصطفیٰ کے اصحاب پر ہے. اگر ان میں سے کسی کی بھی توہین کوئی کرے گا ہم برداشت نہیں کریں گے. ساری باتیں یاد رکھ لینا. تو صحابہ کی وہ مقدس آنکھیں ہیں جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا. اتنا عظیم مقام دنیا میں کوئی بھی انسان کچھ بھی بن سکتا ہے. نماز پڑھ کے نمازی بن سکتا ہے, روزہ رکھ کے روزے دار بن سکتا ہے, حج کر کے حاجی بن سکتا ہے, اور طواف کر کے وہ حاجی بن سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا صحابی کوئی نہیں بن سکتا. صحابی اگر کوئی بنتا ہے تو دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے. اور یہ عظیم شرف صحابہ کی جماعت کو ملا. اس لیے ایسے کوئی بھی تعویذ ڈورے کرنے والے باہر سے جب کبھی بھی آ جائے اور ان کی زبان سے کوئی بھی بے ادبی کا پہلو نکلنا شروع ہو جائے تو فوراً نکال دیں. ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم, ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, ان کو اپنے سے دور رکھو, کہیں وہ تمہیں فتنہ میں مبتلا نہ کر دے. درد تو بہت سارا بھرا پڑا ہے لیکن کیا کروں, وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے. بس اسی پیغام کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے سے رخصت ہوتا ہوں اور ہمارے استاذ محترم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے خطاب نایاب سے ہمیں مال فرمائیں. سرکار بغداد سے غوث الحسن دستگیر کا ذکر پاک, اولیاء کا ذکر جمیل کر کے ہمیں مستفید فرمائیں. اور آئیے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو بھی تقریریں آتی ہے انہیں پہلے کسی سنی عالم کے پاس تحقیق کروا لیجیے کہ یہ سنی ہے اور صحیح ہے تو سنیں, آپ اجازت دیں تو سنیں, اگر نہ کہے تو اس کو ڈیلیٹ مار دو. اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, اپنے آپ کو متذبذب بنانا نہیں چاہتے اور اپنی نسلوں کی فکر کرو, علم ہی ہے جو ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے, علم ہی ہے جو ہماری قوم کی زندگی کا ایک ذریعہ ہے. اگر ہم نے صرف موبائل کے ذریعے علم حاصل کیا تو گمراہی آ سکتی ہے. اس لیے موبائل کے اوپر توجہ نہ دے, سنی علماء کا خطاب سنیں. علامہ رضا صاحب مصطفی صاحب پاکستان کے
عظیم ہمارے خطیب ہے، ہمارے علماء اہل سنت بہت سارے ہیں، ان کے خطاب سنیے، باقی دوسروں کے خطاب نہ سنیں، ورنہ پھر کیا ہے آگے جا کے بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، ایمان میں پختگی عطا فرمائے۔ آئیے حضرت سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت اپنے نورانی بیان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال فلک شگاف نعروں سے کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن غوث الورا، زندہ باد، جشن غوث الورا۔ زندہ باد، زندہ باد۔